سب کو معلوم ہے یہ شب قدر جو گویا 3 شبوں کے اوپر ظاہر مشتمل ہے، بظاہر روایات میں یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ 3 میں سے کوئی ایک شب قدر آخری ہے، نہ کہ 2 باقی شب قدر نہیں ہیں۔ ایک اصول کافی میں روایت ہے، اس میں امام نے اس طرح ارشاد فرمایا، لب لباب اس کا یہ نکلتا ہے کہ پہلی رات کچھ طے ہوتا ہے، دوسری رات اس کو ایک مرحلے تک لایا جاتا ہے، تیسری رات کنفرم ہو جاتا ہے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے وہ یہ کہ ان 3 میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں زیادہ تر لوگ، ایسا نہیں ہے بظاہر۔ یہ شب قدر کے گویا 3 مرحلے ہیں جو چلتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ نے 19 کی شب خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر یوں سوچا کہ یہ تو ہے ہی نہیں، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر باقی 2 شب بھی گئی ہاتھ سے، کیونکہ وہاں کچھ شروع ہوا ہے جو 21 کی شب میں کہیں پہنچا ہے اور 23 کی شب میں کہیں یقین پہ آیا ہے، تو نظر انداز کرنے کی کوئی بھی شب نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ وہ جو قطعی ہے آخری علت ہے وہ کوئی ایک شب ہے، ظاہراً وہ 23 ہے، جیسا کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ تم لوگوں کے سامنے دلیل دو امامت کے اوپر اور ان سے کہو کہ یہ جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، کس پہ روح اور ملائکہ نازل ہو رہا ہے؟ اگر شب قدر ہر سال آتی ہے تو ہر سال تنزل الملائکۃ والروح ہے، تو کس پر تنزل الملائکۃ والروح ہے؟ اس دنیا میں کون ہے جو ملائکہ اور روح کو قبول کرنے کے قابل ہے؟ کون دعویٰ کرے گا یہاں پہ؟ شاید جہاں تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے شیعت کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی مکتب دینی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کا آسمان سے رابطہ ابھی باقی ہے، فقط تشیع ہے۔ جو سب سے اہم واقعہ ہے سورہ قدر کا، شب قدر کا، وہ یہ تنزل نزول ملائکہ اور روح ہے، اور وہ کس کے اوپر ہے؟ وہ صاحب شب قدر کے اوپر، وقت کے امام کے اوپر۔ تو آپ شب قدر میں کس پر توجہ دیں تو آپ کا کام حل ہوگا؟ محور وہ ہیں، مرکز نزول ملائکہ وہ ہیں، تو اب دنیا میں اور کہاں جانے کی ضرورت ہے آپ کو؟ آپ شب قدر منانا چاہتے ہیں، آپ شب قدر کا احیاء کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس کے اوپر دیکھیں جس پہ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، اس طرف توجہ دیں۔ تو حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ شب قدر کے اندر ہم اور آپ تھوڑے وقت کے بعد تھوڑے سے کوئی اعمال آپ نے انجام دیے، آپ کی توجہ کہیں اور ہوئی، ایک دعائے سلامتی ضرور پڑھ لیں، ایک امام پہ توجہ ضرور کر لیں۔ ہم لوگ ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا یہ دھوکے کی دنیا ہے، ہم اس دھوکے کی دنیا میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ورنہ ہمیں کم از کم لفظ میں تو یقین ہے نا کہ اگر ایک دفعہ ان کی نظر لطف ہماری طرف آ گئی ہے تو وہ اکسیر ہیں، وہ کیمیا ہیں، وہی ہماری آب حیات ہیں، وہی ہماری آب حیات ہے۔ لوگ جو ساری زندگی عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک نظر لطف چاہیے مادر حسین کی، یہی اکسیر ہے، یہی آب حیات ہے، اور کیا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی آب حیات ہوگا تو مادی جسم کو زندگی دے گا، ان کی نظر لطف ابدی زندگی کو زندگی دے دیتی ہے، ان کی نظر لطف کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو ہم اور آپ کیا محنت کریں اس شب قدر کے اندر؟ حتی الامکان محنت کریں، صرف زبان سے نہیں دلوں سے جڑ جائیں ہم وقت کے امام کے حضور۔ یہ باتیں ظاہر ہے کہ یہ بالکل الف بے ہیں، بنیادی ترین باتیں، ان میں کوئی گہرائی نہیں ہے۔ بعض اوقات میں ڈرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا وقت اس پہ ضائع نہ کر رہا ہوں کہ ان میں کوئی گہرائی نہیں ہے، لیکن پھر مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بعض اوقات بہت ساری گہرائیوں کے اوپر باتیں کرتے کرتے دین کی جو روح ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ دین کی روح کیا ہے؟ شب قدر کی روح کیا ہے؟ فرض کر لیجئے میں نے اس میں دعائیں پڑھنا شروع کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کی، تو میں نے 2 سپارے قرآن کریم پڑھ لیے، فرض کر لیتے ہیں میں نے 200 صفحے دعا پڑھ لیے، دعائے ابو حمزہ الصومالی، مختلف دعائیں، 200 صفحے دعا پڑھ لیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ زبان سے کہنا کافی ہے یا روح سے نکلنا ضروری ہے؟ کون سی چیز چاہیے؟ ہم سب کو معلوم ہے، آپ اور میں یہاں پہ کوئی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جو میری یہ بات سن کر یہ کہے کہ مولانا زبان سے نکلنا کافی ہے، ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولے جاؤ، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو پھر آپ کہیں گے کہ مثلا پھر نہ پڑھیں؟ نہیں، یہ سب ہم پڑھتے ہیں تاکہ اس نقطے پہ پہنچ جائیں جہاں دل جڑ جاتا ہے، بس۔ آپ پوری ایک دعائے ابو حمزہ الصومالی پڑھیں، پوری دعائے کمیل پڑھیں، اعمال شب قدر انجام دیں، ان تمام کے پیچھے
کچھ سیکنڈ اور کچھ منٹس کا انتہائی قیمتی وقت آئے گا جس میں آپ کے اور ہمارے دلوں نے اپنے پورے وجود کے ساتھ مافیہا دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر اللہ کی طرف جڑنا ہے. یہ وہ وقت ہے جو شب قدر ہے. یہ شب قدر کا ایسنس ہے. تو آپ پوری رات اعمال انجام دیں اور وہ چند لمحے نہ آئے پھر مزہ نہیں ہے, پھر بات نہیں بنی. پھر اس کا مطلب اس پہ کسی اپنے آپ کو کسی دھوکے میں مبتلا مت رکھیے گا کہ اس کے بغیر چلے گا, نہیں چلے گا. آپ پوری رات اعمال انجام دیں. قیمتی وقت کون سا ہے؟ قیمتی وقت وہ ہے جب آپ کا دل جڑا ہے. قیمتی وقت وہ ہے جب آپ کے قلب کے اندر, گہرائیوں کے اندر خدا متعال سے, حجت خدا سے ایک رابطہ بنا ہے. یہ اہم ہے. باقی سب کیا ہے؟ باقی سب مقدمات ہیں, باقی سب تیاری کا حصہ ہے. نہیں کہہ رہے کہ نہ کریں, نہیں کریں گے تو وہ لمحہ تو پھر قطعاً نہیں آئے گا, لیکن اصل وہ لمحہ ہے. بعض اوقات ہم لوگ 6 گھنٹے 5 گھنٹے عبادتوں میں گزار دیتے ہیں بغیر اس لمحے کے. وہ لمحہ قیمتی ہے, وہی اصل ہے. اس لمحے کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ رکاوٹ آتی ہے انسان کے نفس کے اندر. آپ ایک کام انجام دے رہے ہوتے ہیں اللہ کی خاطر, کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, اچانک آپ کے دماغ کے پس منظر میں ایک شیطانی خیال آتا ہے, ایک نفسانی خیال آتا ہے, اور آپ مقابلہ نہیں کر سکے اور نیت میں کھوٹ آ گیا. یہ کام خراب ہو گیا, اب اس اثر سے محروم رہ گئے. تو 6 گھنٹے آپ نے عبادت کی شب قدر, اچانک آپ کے ذہن میں کوئی شیطانی خیال آیا, آج بہت کام کیا, آج بڑی عبادتیں ہوئی, شاید یہاں پہ کسی نے ایسی عبادت نہ کی ہو, ختم, آپ نے ویسٹ کیا, میں نے ویسٹ کیا. البتہ ظاہر ہے کہ شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہے, آپ کا کام فوراً مقابلہ کرنا ہے, فوراً مقابلہ کرنا ہے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر اس آئیڈیا کا مقابلہ نہیں کیا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ختم ہو گیا, نیت کا کھوٹ آ گیا. آج آپ شب قدر کے اندر انشاءاللہ اپنے خلوص کے ساتھ اپنے امام سے متصل ہوتے ہوئے ان سے طلب کرتے رہیں کہ مولا میری زندگی آپ کے لیے گزرنی ہے, آپ کے لیے گزرنی ہے. ایک لمحہ آیا آپ کا دل متصل ہو گیا خدا سے, آپ کا دل متصل ہو گیا حجت خدا سے, اور وہاں سے اس ندا کو قبول کیا گیا کہ ہاں مثلاً آج سے تمہیں قبول کیا گیا. یہ میں نے اتنی آسانی سے کہہ دیا. لوگ 25 سال اس کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ یہ لمحہ آئے کسی طریقے سے. فرض کریں آ گیا اور قبولیت ہو گئی, اور کل سے ہم ان امتحانات میں بھیجے جانے لگے جو اس مقام کا لازمہ ہے. اب اگلا مرحلہ کیا آیا؟ اگلا مرحلہ یہ آیا کہ مجھے ایک امتحان سے گزرنا ہے. اگر یہ فیصلہ کروں تو شب قدر کی دعا پوری ہوتی جا رہی ہے, اور اگر میں اس فیصلے کو کر لوں کہ جس میں شب قدر کی دعا پوری ہوگی تو کیا ہوگا؟ پورا محلہ مجھے احمق کہے گا, معاشرہ مجھے بیوقوف کہے گا. یہ بہت بڑی جنگ ہے جو اب شروع ہوگی. کون اس پہ صبر کرے گا کہ میں بے وقوف کہلاؤں؟ کون اس پہ صبر کرے گا کہ میں لوزر کہلاؤں, کہ میں نے کھو دیا؟ اس پہ کوئی صبر نہیں کرتا. دعائیں شب قدر میں امام کی نصرت کی کرتے ہیں, 4 لوگوں کے 4 جملے برداشت نہیں کر پاتے کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ تم گھاٹے میں رہ گئے, نہیں برداشت کرتے. پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جان قربان کریں گے. بھئی تم سے آج 4 لوگوں کی باتیں تو سنبھالی نہیں جا رہی, کل تم شہید ہو جاؤ گے, تمہارے بچے یتیم ہو سکتے ہیں. ان یتیم بچوں کو لوگ کہیں گے تمہارا باپ تمہیں چھوڑ کے مر گیا, تمہیں یہ قبول ہوگا؟ پھر تم تو گویا آخرت میں بھی فریاد کر رہے ہوگے کہ میں نے غلط کر دیا, نعوذ باللہ تعالی. کس میں یہ طاقت ہے؟ اچھا اب ممکن ہے کہ میں یہ کہوں مجھ میں یہ طاقت ہے, تو آزما لو اپنے آپ کو. کسی اچھے کام کے پیچھے کرو جس میں لوگ تمہیں نقصان کہیں کہ گھاٹے میں تھا, بے وقوف تھا, احمق تھا, مان لو ذرا, دیکھو کیا ہوتا ہے. تو بھائی یہ جو امتحان کے مراحل ہیں, یہ امتحان کے مراحل صرف اتنے نہیں ہیں کہ ایک گولی آئے گی, وہ گولی آپ کو لگی آپ مر گئے, شہید ہو گئے. نہیں, صرف اتنا نہیں ہے. یہ ایک شمشیر چلی, آپ کا جسم زخمی ہوا, آپ اس میں شہید ہو گئے. یہ بھی بہت ہے ہم جیسوں کے لیے, لیکن یہ صرف اتنا نہیں ہے. اس کے پیچھے باتیں ہیں, اس کے پیچھے پورا یہ کفر اور شرک کے اوپر مبنی, فسق و فجور پہ مبنی معاشرہ ہے. چھوڑتا ہے یہ, اپنی دانش میں ذلیل کر دیتا ہے. یہ تو کون ہے جو اس فسق و فجور کے معاشرے کی دیوی عزت کو ٹھکرائے اور اللہ کی دیوی عزت کو لے لے؟
کون ہے؟ 4 پیسے کا معاملہ آتا ہے تو غلط فیصلہ فوراً ذہن میں آتا ہے کہ ہاں یہ کر لو، کیوں یہ مال کھو، 4 بہانے ڈھونڈے گا کہ ایک مال کسی طریقے سے مجھ تک پہنچ جائے۔ کہیں اگر موقع ملے کہ شہرت بڑھ رہی ہو، کون چھوڑتا ہے؟ 25 پوسٹر لگاؤں گا کہ میری شہرت بڑھے، کیوں خلوص سے کام نہیں کیا؟ کیوں اپنا نام نہیں چھپایا؟ شب قدر مفت میں مل رہی ہے کیا؟ شب قدر یوں ہی تقسیم ہو رہی ہے؟ سب فرشتے ہوتے اگر یہ مفت میں تقسیم ہو رہی ہوتی صرف لفظوں کی دعائیں کرنے سے؟ کس نے یہاں پہ دعائیں نہیں پڑھی ہیں؟ سب نے پڑھی ہیں، سب فرشتے ہو گئے۔ سب فرشتے ہو گئے تو یہ معاشرہ کیوں ایسا ہے پھر؟ تو بھئی یہ عملی باتیں ہیں۔ آپ اور میں الحمدللہ رب العالمین ایک بہت بڑی فضیلت حاصل کر پائے، ہم لوگ امیر مومنین کے چاہنے والے ہیں بحمدللہ رب العالمین۔ تو اعزائے محترم، یہ جو اہداف آپ طلب کرنے جائیں گے انشاءاللہ آج شب قدر اور طلب فرما رہے ہیں، ان اہداف کے پیچھے کچھ حقائق ہیں، وہ حقائق ساتھ لے کے چلیں۔ ان حقائق میں اپنے آپ کو قربان کرنا ہے جسمانی طور پر، لیکن اپنے آپ کو قربان کرنا ہے روحانی طور پہ، بہت بڑی مشکل ہے۔ اس کو دیکھیے، اچھا ایسا کون یہ کر پاتا ہے؟ کون یہ کر پاتا ہے؟ وہ جو اپنی امیدیں اس دنیا سے کاٹ لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے۔ جب تک امیدیں اس دنیا سے لگی ہوتی ہیں انسان آگے نہیں بڑھ پاتا، کہیں نہ کہیں کوئی توقع، ایکسپیکٹیشنز، اٹیچمنٹس کھینچ لیتی ہے نیچے۔ اگر میری کوئی اتنی سی بھی توقع دل کے کسی گوشے میں بھی اس بات پر ہونا کہ مجھے اس دنیا میں عزت ملے، یہ سمجھ لیں کسی نہ کسی دو راہے کے اوپر میں دنیا پہ آؤں گا، کیونکہ جو دنیا میں چھپی ہوئی خواہش ہے یہ کسی سخت کرٹیکل ٹائم کے اوپر مجھ سے غلط فیصلہ کروائے گی، یہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے۔ دعووں کے اوپر آخرت نہیں بنتی ہے، حقیقتوں کے اوپر آخرت بنتی ہے۔ وہ حقیقتیں جو ہم لوگوں کے ایمان کی حقیقتیں ہمارے قلوب کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اور وہ خدا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے، اور وہ خدا مقلب القلوب والابصار ہے۔ وہ حقیقتیں ہمارے فیصلوں کو طے کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ شب قدر کو پہچان رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ مولا کی شہادت کو سنتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ان کے وارث کا ساتھ دینا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے وارث کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں اس دنیا کو ٹھکرانا ہوگا، تو پھر دنیا کے اٹیچمنٹ کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ آرزوؤں کو لگانے کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پہ پہنچتے ہوئے انسان پھر فوراً یہ بات یاد دلاتا ہے کہ بھائی یہ دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹ نہ رکھنے کا مطلب سستیاں نہیں ہیں، ہدف کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ باقی آپ وہی کریں جو مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، ظاہر ہے کہ انہوں نے اسی لیے ارشاد فرمایا، انہوں نے کھیتی باڑی کی ہے، انہوں نے کاروبار کیے ہیں، انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کے اندر مالی وسائل ایجاد کیے ہیں، وہ سارے کام آپ کریں، لیکن آپ کی اورینٹیشن امام کی بتائے ہوئے اقوال کی سمت رہے۔ تو شب قدر میں کیا طلب کریں؟ نصرت امام، لیکن وہ نصرت امام ایک پورے بہت بڑے مجموعے کا نام ہے جس میں علم کی معرفت بھی ہے اور عمل کی رکاوٹوں کو بھی دور کرنا ہے۔ اب آپ کی اور میری جتنی آرزویں ہیں عزت کے معاملے میں، کامیابی کے معاملے میں، طاقت کے معاملے میں، جو بھی آپ کی آرزویں ہیں شب قدر میں اس کو امیر المومنین کے میزان میں رکھ کے ناپ لیں۔ یہ کام ہے، شب قدر ہم سے یہ مانگ رہی ہے، اس میزان پہ اپنی ناپ تول کرو اپنے اعمال کا، اور اگلے سال کے لیے طلب کرو کہ مولا یہ زندگی ایسی گزر گئی، اب اگلے سال کیا کرنا ہے؟ اگر ہو، کیا پتا 1 گھنٹہ ہے، کیا پتا 3 گھنٹے ہیں، کیا پتا ہم، اگر ہو تو کیا ہونا ہے ابھی طے کرو، شب قدر ہے۔ اور یہ مت سوچئے گا کہ آج میں فلاں دعا پڑھ لیتا ہوں یہ بعد میں طے کر لوں گا، یہ شب طے کرنے کی شب ہے، زبانوں کو ہلانے کی شب نہیں ہے۔ یہ میں نے عرض کیا وہ دعائیں بھی اس لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ اس مرحلے پہ پہنچ جائیں کسی طریقے سے، آپ اور ہم، تو اس کو اہمیت دیجیے گا۔ آج کی شب میں وقت نکالیں، آپ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان بیٹھ جائیں، مولا کے ساتھ اس بات کو طے کریں، مولا میری زندگی کو آپ کی رہبری میں گزارنا ہے۔ تنہائی کو اہمیت دیجیے گا آج کی شب بھی، حتیٰ کہیں اعمال بھی انجام دینے جائیں تو بعد میں گھر میں کہیں پہنچ کر تنہائی کو اہمیت دیجیے گا جس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔